أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ماننے والوں مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے متعلقہ افراد کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے، بہت زیادہ، کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے عذاب سے بچ کر میرے انعام کے مستحق بن جائیں۔ اس کے لیے دیکھیں اللہ رب العالمین ہم سے بہت ہی مختصر اعمال چاہتا ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور موت کے بعد والے دن پر ایمان لے آؤ، اور اس کے بعد اعمال اختیار کرو۔ روزی کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، مغفرت کا وعدہ کوئی نہیں، جبکہ ہم روزی کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور مغفرت کی فکر ہم نے چھوڑ دی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ روزی اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، بندے کے گمان کے مطابق۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نوجوان رہتا تھا، دو بھائی تھے، وہ ایک گنہگار تھا اور دوسرا بڑا عبادت گزار تھا۔ بہرحال اللہ کی قدرت، وہ اکثر جاتے شکار کرنے کے لیے۔ وہ جو عبادت گزار ہے وہ اپنا جال پھینکتا اور جو گنہگار ہے وہ بھی پھینکتا، اور وہ جو گنہگار ہے اس کا جال بھر جاتا مچھلیوں سے، اور جو عبادت گزار ہے اس کے پاس دو چار اور چند مچھلیاں آ جاتی۔ تو وہ شکایتیں کرتا رہتا کہ موسیٰ علیہ السلام، میرے بھائی کو تو اللہ بہت رزق دیتا ہے، مجھے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں نا، مجھے اللہ تعالیٰ رزق نہیں دیتا۔ اللہ کی قدرت، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے دوران یہ عرض پیش کی کہ یار رب کریم، میرا ایک امتی ہے، وہ رزق کے معاملے میں بڑا پریشان ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ معروضہ پیش کیا تو رب العالمین نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، میرے علم میں ہے، یہ بات میرے علم میں ہے، آپ ایسا کریں، آپ جائیں۔ اور وہ ساری بات بتلائی کہ اس کو بتاؤ کہ آج جو صورتحال نا، ایک اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے میں سے گزرا ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو دیکھا کہ طور کے نیچے پہاڑ کے شروع میں وہ نوجوان جو ان کے ساتھ عبادت گزار تھا وہ انتظار کر رہا تھا، تو بڑا فکر مند تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا ہاں جی میرے بارے میں کیا حکم ہوا؟ تو فرمایا کہ یار اس بات کو چھوڑ، میں نے آج ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ سوئی کے نکے میں سے گزر رہا ہے۔ تو کہنے لگا اے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں آپ، کیسی عجیب بات کرتے ہیں، یہ ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے ماننے میں؟ یہ تو ماننے کے قابل ہی نہیں ہے بات۔ آپ تشریف لے گئے؟ انہوں نے کہا ٹھیک، تشریف لے گئے۔ تو جب آپ دوسرے راستے پہ آگے گئے تو اسی کا دوسرا بھائی تھا، وہ جو گنہگار ہے، اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو بڑی تیزی سے بھاگا ہوا آپ کے پاس پہنچا۔ کیا پیغمبر آج میرے گھر آپ کیسے؟ آپ تو، میں گنہگار آدمی ہوں اور آپ تو بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔
تو فرمایا مجھے اسی رب نے آپ کے گھر بھیجا ہے۔ تو وہ بڑا پریشان و حیران تھا کہ اتنا بڑا کریم مالک اپنے سچے رسول اور نبی کو میرے پاس بھیج رہا ہے۔ خیر اس نے ان کا استقبال کیا، جو اس کی طاقت تھی اس نے ان کی دعوت کی۔ کھلانے پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک عجیب بات دیکھی بھائی، کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر رہا ہے۔ تو وہ گناہگار کہنے لگا کہ اے پیغمبر، وہ مالک ہے، اس کو اختیار ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کرے۔ اگر آپ نے یہ دیکھا ہے تو یقیناً اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے ہیں، اور اللہ تو سچوں کا سچا ہے۔ تو اس نے آپ کو ٹھیک ہی دکھایا ہوگا، وہ تو ساتوں زمینوں آسمانوں کو سوئی کے نکے میں سے گزار سکتا ہے، اونٹ کیا بلا ہے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، اور جبریل علیہ السلام نے بتلایا یہ فرق ہے، وہ جو آپ کے ساتھ تو رہتا ہے لیکن ہر وقت شکوے شکایت غیر یقینی زندگی، اور یہ گناہگار تو ہے لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا بڑا یقین ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے مانتا ہے۔ ظاہری طور پہ تو یہ گناہگار ہے لیکن اس کا ایمان دیکھو، اس کا یقین دیکھو۔ تو برادران محترم، یہ بات ہوتی ہے ان ظن عبدی فإن ظنک، اللہ کے ساتھ جیسا گمان کرو گے اللہ اسی طرح کا معاملہ فرمائے گا۔ تو ظن المؤمنین خیرا، اچھا گمان رکھنا چاہیے ہمیں مومنوں کے متعلق بھی، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں اللہ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا رزق رب نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو، جس کا ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ ہمیں مغفرت کی طلب ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش بھی فرمائے، اس کے لیے ہمیں محنت، کوشش، جد و جہد اس کے اندر لگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال مذکورہ اور مطلوبہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں وہ نصیب فرمائے، اس کے لیے محنت کریں بھائی۔ یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ امانت اس کے اندر ہم خیانت نہ کریں، اس کے آمین بن کر رہیں، اور اس کے اندر جو چیزیں ابدی جان، دائمی جان، سرمدی جان، حقیقی جان میں کام آنے والی ہیں ان کو اختیار کریں۔